کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے. باقی کو کر کے نہیں دکھا سکتا. اور اس کے لیے تختہ بلقیس کا واقعہ بیان کرنا ہے، ایک ہی واقعہ موڑ چوڑ کے. اس میں بھی حضرت سلیمان نے کہا تھا ہادہ من فضل ربی. وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا وقت کے پیغمبر کے ساتھ کوئی اور پیغمبر اٹیچ تھا. باقی رہ گئی یا ساریت الجبل، وہ بھی روایت ضعیف ہے حضرت عمر سے متعلق. صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ میں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ وحی کے ذریعے میں بتا دیتا تھا. حضور کی وفات کے بعد ہم ظاہری کلمات کے اوپر فیصلہ کریں گے، ہمیں نہیں پتہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا مجھے کوئی کشف الہام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کرامت وہ ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے. کئی کرامتیں ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ انس ابن مالک ایک قحط کے دوران وہ اپنی زمین میں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی اللہ تیرے جو منکرین ہیں وہ بھی قحط سالی سے گزر رہے ہیں، تیرے ماننے والے بھی، تو میری زمین پہ تو کم از کم بارش برسا دے. اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، ان کی زمین کے اوپر ہوئی صرف. تو یہ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت. المستدرک للحاکم میں موجود ہے بنو امیہ کے دور میں مدینہ شریف کے ایک بازار میں ایک شخص مجمع اکٹھا کر کے حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. سعد ابن ابی وقاص وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ اس مجمع کو دیکھ کے رک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو تقریر کر رہا ہے، وہ کوئی لال رومال علیہ ہوئے گا اس زمانے کا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص حضور کے رشتے میں ماموں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سب سے آخری صحابی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے. تو 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. تو اگر وہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دور کون سا ہوگا؟ یزید کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضرت معاویہ 60 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. یہ میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں بھی حاکم کی حدیث ڈالی ہے، امام زابی نے بھی اسے صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے گھوڑ سوار تو کس بنا پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ بکواسات کر رہا ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ خوش نصیب نہیں ہے جسے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی دی فاطمہ؟ کیا علی ابن ابی طالب حضور کے ساتھ جنگوں میں سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ کیا علی ابن ابی طالب حضور کا جھنڈا پکڑ کے آگے نہیں چلتا تھا؟ انہوں نے کئی فضائل حضرت علی کے گنوائے، وہ آپ ذرا پڑھیں، رکت انگیز ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ یہیں پر دکھا کہ یہ مجمع چھٹے نہ اور اسے سزا ملے. اسی مجمع میں اس کا گھوڑا بدکا اور اس نے اس سوار کو زمین پہ پٹکا، پاس ایک پتھر تھا اس کے اوپر اس کا سر لگا اور وہیں اس کا بھیجا نکل گیا. مجمع چھٹنے سے پہلے ہی وہ وہاں پہ مر گیا. تو یہ بھی کرامت ہو سکتی ہے.